مجید میں یہ تیسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 282 283 2 آیات مبارکہ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے جو آج کے ہمارے موضوع ہے، اور اس میں ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے، آیت الکرسی سے بھی بڑھ کر یہ لمبی آیت مبارکہ ہے۔ اسے آیت تداین کہتے ہیں، آیت تداین سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اہم ترین آیات ہیں اور اہم ترین موضوع ہے ہماری زندگی، اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کا مفہوم 282 اور 283 آیات میں۔ اللہ کے مبارک نام سے بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو قانون بتا رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندوں، جب تم آپس میں لین دین کرو اور لین دین قرض دینے لینے کا ہو، اس وقت حاضر لین دین نہ ہو، اس میں کوئی ٹائم لمٹ ہو، ادھار کی بات ہو، اور اس میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ ایک تو مدت مقرر کر لیا کرو اور دوسرا لکھ لیا کرو۔ جب تم نے لین دین کرنا ہے، ایمان والوں کو یہ احکامات ہیں اللہ کے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ایک مدت متعین کر لیا کرو، الی اجل مسمى۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو، ریکارڈ پہ لے آیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو لکھنے والا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت اور حکم یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے میں تحریر میں ہیر پھیر نہ کرے۔ ذہن میں رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے جا کے فلاں بندے سے لکھواؤ، وہ بڑی خوبصورت انگریزی لکھتا ہے اور بڑی خوبصورت اردو لکھتا ہے، جس میں وہ ہمارے مطلب کی اردو لکھ دے گا، ہمارے مطلب کی انگریزی بنا کے لکھ دے گا۔ اور میں نہیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جسے ہم نے علم سکھایا ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے درست طریقے سے اس کی تحریر لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والے کاتب کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے، لکھے۔ جس طرح اللہ نے اس کو علم سکھایا ہے، اپنے علم سے دوسروں کو پھیلا پہنچایا۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ اس کو مکمل لکھ کر مکمل تحریر ان کو دے۔ لکھنے میں پیسہ لینا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کا فن ہے، لیکن انکار کرنا جرم ہے، لکھنے سے انکار کرنا یہ جرم ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور تحریر وہ بندہ لکھوائے جو قرض لے رہا ہے، قرض دینے والا نہ لکھوائے، قرض لینے والا تحریر لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اللہ جو اس کا پالنے والا ہے اس سے ڈرتے ہوئے وہ الفاظ لکھائے، اس کی مرضی کے خلاف قتل نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں تحریر کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُ، اگر وہ بندہ جو چیز خرید رہا ہے، لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، وہ بندہ دماغی طور پر مفلوج ہے، او ضعیفاً، یا زیادہ عمر رسیدہ ہے، لکھوا نہیں سکتا، او لا یستطیع ان یمل، یا اس میں لکھوانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تحریر کروانے کی، املا کرانے کی، ڈکٹیشن دینے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ،
تو پھر اس کا ولی، اس کا جو وارث ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ تحریر لکھوائے، لیکن بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے، عدل و انصاف میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ پھر فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ تیسری بات بتائی، چوتھی بات، پہلی بات تھی مدت کا مقرر کرنا، دوسری بات بتائی گئی لکھنا، تیسری بات بتائی گئی کہ لکھوائی کرنے والا جو بندہ ہے، جو املا کرانے والا ہے، وہ کروائے جو قرض لے رہا ہے، جس پر حق ہے، جس نے ادا کرنا ہے وہ لکھوائے۔ یہ تین چیزیں تھیں۔ چوتھی چیز، اس پورے معاملے پر دو گواہ بنا دیے جائیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ بنائے جائیں، دو مرد۔ اگر دو مرد اس وقت نہ مل سکیں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد اس وقت نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد لے لو اور دو عورتیں کر لو، ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی مکمل ہو جائے گی۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ جو تم گواہ بنا رہے ہو یہ وہ ہونے چاہیے جس میں تم دونوں لوگ راضی ہو، دونوں کی رضامندی سے وہ گواہ ہونے چاہیے۔ اور خواتین دو کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت معاملے کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ عورتوں کے حافظے کے بارے میں کائنات کے مالک نے خود کہا کہ ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات بات ان کو یاد نہیں رہتی، اس لیے دو عورتیں بتائی گئیں کہ ایک دوسرے کو وہ معاملہ یاد کرواتی رہیں۔ یہ چار چیزیں ہو گئی تھی۔ پانچویں چیز، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے اور لکھوانے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کی گواہی دینے کے لیے تیار رہے، وہ اس سے انکار نہ کرے، اسے بوجھ تصور نہ کرے۔ یہ اس کا گواہ بننا اور گواہی دینا دونوں اللہ کے یہاں اس کا اجر اس کو ملے گا، دونوں اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھیں گے۔ وعلیکم السلام۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی کہ لوگوں، لین دین تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اسے معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، ضرور لکھو۔ لین دین صغیراً او کبیراً، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن لکھائی سے پیچھے نہ ہٹو، ضرور اس کو ریکارڈ پہ لے آؤ، تحریر کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارہ۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین انصاف کا تقاضا یہ ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو تحریر کرو، اور پھر اس دیانتداری کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اقوام للشہادہ، کسی بھی جگہ پر جب ریکارڈ کی بات آئے گی، ریکارڈ پیش کرنے کی بات آئے گی، تو زبانی گواہوں کے ساتھ ساتھ جب ریکارڈ ہوگا تو بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ شیطان جو شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے تم اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ جو چیز تحریر میں ہوگی وہ تمہارے لیے آسانیاں مہیا کر دے گی۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ یہ ساتویں چیز سامنے آئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر کوئی اسی وقت پیسے دے کر لین دین کا معاملہ ہو، نقد پیسے دے رہے ہو، سودا لے رہے ہو، وہ اپنی پسند اور مرضی کے مطابق طے کر کے لے لو، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تکتبوہا تم اسے نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہے کہ جب بھی تم بے کرو باقاعدہ تجارت کا سلسلہ ہو، اسے ضرور ریکارڈ کر لے آؤ، اسے ضرور لکھو اور اس پر گواہ بناؤ. اگر آمنے سامنے بے میں لکھا نہ بھی جا سکے لیکن گواہی ضرور بنا دو، لوگ دیکھ رہے ہوں اور وہ گواہ ہوں. اشہدو، اور تم گواہ بناؤ اذا تبایعتم، جب آپس میں تم بے کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو. اور پھر ان لین دین کرنے والوں کو جو 8ویں بات بتائی گئی، ولا یزار کاتب ولا شہید، یہ یاد رکھو یہ جو سودا کرنے والے دونوں فریق ہیں ان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ قطعاً وہ اپنے لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو تنگ نہ کریں. بے وقت جب اٹھا کے دوالے کہا کہ آؤ جی ابھی لکھیں، آدھی رات کو اکٹھے کر کے پھر لے جائیں. مختلف گواہوں کو بار بار بلانا اور تنگ کرنا، آؤ جی گواہی دیں. تنگ کرنے کی بجائے اس کو آسانیاں مہیا کرو ان کے لیے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ گواہی کا سسٹم جو اسے آسانی کے ساتھ چلا سکے. پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم اپنے گواہوں کو تنگ کرو گے، لکھنے والوں کو تنگ کرو گے، جو فی سبیل اللہ تمہارے لیے لکھ رہا ہے، تمہاری خدمت ہے، فی سبیل اللہ گواہی دے رہا ہے، اب ایسے لوگوں کو جب تم تنگ کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے تمہارا. اللہ کے ریکارڈ میں تم گناہگار ہوگے اور وہ اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہ تمہیں تعلیم، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہے، ان کو سامنے رکھو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو پورا پورا جانتا ہے، ایک ایک چیز مالک کے سامنے ہے. حضرات یہ 10ویں اور آخری چیز ہمارے سامنے رکھی گئی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کر رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں کوئی لکھنے والا بھی میسر نہیں ہے، کوئی گواہ بھی بظاہر نہیں ہے، لیکن دل لینے دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو وہاں جو چیز تم لے رہے ہو اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن لے لو، اور صرف زبانی نہ لو، اس کو قبضے میں کرو. کوئی چیز دے رہے ہو، اگر تم کسی سے لے رہے ہو 5-10 ہزار روپے لے رہے ہو، اپنی کوئی چیز جو تمہارے پاس موجود ہے وہ گھڑی کی صورت میں ہے، کوئی بھی چیز موجود ہے، کوئی موجودہ چیز اس کو دے دو، بھئی یہ چیز رکھ لو، میں یہ پیسے واپس کروں گا تو تمہیں مل جائیں گے، میں اپنی چیزیں لے لوں گا. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تو لکھنے والا تمہارے سامنے نہیں ہے، تمہیں میسر نہیں ہے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز لے کر اس کو رہن رکھ لو اور اس پر قبضہ کر لو، یعنی وہ تمہارے قبضے میں آ جائے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جب تم عام حالات میں آ جاؤ اور اس کے پیسے واپس کر دو، تو جو چیز رہن کے لیے تم نے دی تھی، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے اسے واپس کرے، اور اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو مت چھپاؤ، گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی دینے میں ہیر پھیر مت کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دل و دماغ بدترین گناہ کی صورت میں اللہ کے یہاں لکھا گیا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اس قسم کی تم جو بھی کرتوتیں کرو گے یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ ریکارڈ کے طور پر موجود ہے. نستغفر اللہ ونتوب الیہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام.
وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک کو سود کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سے بات ہوئی کہ اسلام کا نقطہ نظر سود کے بارے میں کیا ہے۔ آج تھوڑا اس سے اگلا مرحلہ کہ سود کی کیفیت کیا ہے، لین دین کی کیفیت کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس حوالے سے کیا ہیں۔ قرآن مجید کی آیات آپ نے سن لی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا دینا، والفضة بالفضة، چاندی کے بدلے میں چاندی، والشعير بالشعير، جو کے بدلے میں جو، والتمر بالتمر، کھجور کے بدلے میں کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے میں نمک، مثلا بمثل، سوام بسوائن، یدم بیدن، ایک ہی طرح کے، ایک ہی لیول کی یہ چیزیں، ایک لیول کی یہ چیزیں کوالٹی میں، مثلا بمثل، سوام بسوائن، ایک ہی وزن میں برابر، یدم بیدن، ایک چیز دے رہی ہے اور دوسرا لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر اس انداز میں فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، اگر یہ چیزیں، مختلف چیزیں انہی اوصاف کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو دی جائیں تو پھر تو وہ سود نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں کوالٹی میں آگے پیچھے کر دی جائیں، وزن میں آگے پیچھے کر دی جائیں تو یہی چیزیں پھر سود کی کیفیت بن جائیں گی۔ اس معاملے میں یہ 6 چیزیں آپ نے بتائیں کہ اس معاملے میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوالٹی اور وزن، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تم برابر وزن میں باہم دے سکتے ہو۔ اگر گندم اسی کوالٹی کی دی ہے، اسی کوالٹی کی گندم جو ہے وہ 1 ماہ بعد دینا چاہو، 2 ماہ بعد دینا چاہو، وہ اس کیفیت میں لے سکتے ہو۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث مبارک، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو زکوٰۃ کا گورنر بنا کے بھجوایا، عامل بنا کر بھجوایا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی۔ فجاء بتمر جنید فقال اکل التمر خیبر ہکذا، وہ جو عامل تھے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے ذمہ دار تھے، وہ بہترین کھجوریں چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اکل التمر خیبر ہکذا، یہ جو تم کھجوریں لائے ہو کیا خیبر کے علاقے میں اگنے والی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ قال اللہ، اس نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری اس طرح تو نہیں ہے، مختلف کوالٹیز کی، اس سے کم بھی ہیں زیادہ بھی ہیں۔ قال اللہ واللہ یا رسول اللہ، اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال لا تفعل۔ اس نے پھر تفصیل بتائی کہ میرے آقا ایسی کھجوریں بھی ہیں کہ ایک کھجور کے بدلے میں بعض اوقات ہم ایک سیر کے ساتھ 2 سیر میں بدل لیتے ہیں، بعض اوقات 1 کلو دے کر 3 کلو لے لیتے ہیں، کوالٹی میں اس انداز کی کھجوریں بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا تفعل، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا کہ تم ان میں سے چن کر سب سے اچھی کھجور زکوٰۃ کے لیے نکال کے لا رہے ہو اور جو اس سے کم تر ہے وہ ان کے لیے چھوڑ رہے ہو، یہ حرکت نہیں کرنی ہے۔
بیل جمع بالدراہم ثم ابتاع بالدراہم جنیبا قال فی المیزان مثل ذلک۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اچھی کوالٹی کی کھجور کو منڈی میں اچھے ریٹ سے بیچو اور پھر اس سے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر دو، کم تر کھجور کو کم تر ریٹ میں بیچو اور اس کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب کرو، لیکن ملا جلا کے زکوٰۃ دینے والے کو نقصان کرنا اور اس کی اچھی چیز نکال لینا، یا زکوٰۃ دینے والا اپنی اچھی چیز کو اپنے پاس رکھ کے گھٹیا چیز جو ہے وہ پیش کر دے، ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ ترمذی کی ایک حدیث جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں جناب سعد کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سئل عن شراء التمر بالرطب، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ کیا گیلی کھجوریں جو ابھی خشک نہ ہوئی ہوں، خشک کھجوروں کے ساتھ ان کو ایک ہی ریٹ میں ایک ہی انداز میں ادلے بدلے میں لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ فقال ينقص الرطب اذا يائس، آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا وہ گیلی کھجوریں جو ہیں وہ جب خشک ہو جاتی ہیں تو اپنا وزن کم کریں گی؟ قال نعم، تو اس نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وزن کم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو فنہا عن ذلک، آپ نے فرمایا پھر ایسی حرکت نہ کرو۔ اس لیے نہا جہاں تم نے گیلی کھجوریں لینی ہیں، خشک کھجوریں لینی ہیں، ان کا منڈی میں الگ الگ ریٹ لگاؤ، الگ الگ انہیں سیل کرو اور سیل کر کے اس حساب سے اس کو یعنی ریٹ کے حساب سے لے لو، بجائے اس کے کہ ادلا بدلا کر کے اس کو خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرو، ملا جلا کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو ناجائز فائدے کی صورت میں ہوگا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عن بیع اللحم بالحیوان، یہ شرح سنہ کی حدیث ہے، جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کے داماد ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ زندہ جانور کے گوشت کا حساب لے کے اس سے سودا کرنا، اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ جانور کو جانور کے حساب سے اس کا سودا کریں، نہ کہ اس میں 20 کلو گوشت ہے تو گوشت کا ریٹ یہ ہے اور اس گوشت کے حساب سے تم مجھے دے دو، اس سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نسیہ، لوگوں جانور کا جانور کے ساتھ ادھار لین دین جو ہے یہ غلط ہے، اس سے بچ جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو ہمارے سامنے اس انداز میں آتا ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، آپ نے کچے پھل جو ابھی پکا نہ ہو اس کی بیع کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو ہوتا نہیں پورے پورے باغ خرید دیتے ہیں، ابھی پھل لگنا شروع ہوتا ہے پہلے ہی سودا کر، بعض اوقات پھل ابھی لگا بھی نہیں ہوتا، فصل تیار بھی نہیں ہوتی، پہلی کو دیکھ کر سودا کر لیا جاتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا گیا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پھل کے پکنے سے پہلے اس کا سودا کر لے۔ اسی طرح نہا للبائع والمشتری، یہ سودا کرنے والے کو بھی منع کر دیا گیا، بیچنے والے کو بھی منع کر دیا گیا، دونوں کو آپ نے منع کر دیا، بائع کو بھی اور مشتری کو بھی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع النخل نسیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وقت سے پہلے سودا کرنے سے منع کیا
اور پھر درخت کے اوپر کچا پھل لگا ہوا جو ہے اس کی بیع سے منع کر دیا گیا. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت مسلم میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے کسی بھائی سے سودا کرتا ہے، بیت من اخی کا ثمرن، پھلوں کا سودا کر لیتا ہے، اب وہ باغ یا فصل کا جس کا وہ سودا کر رہا ہے فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اچانک پھل پکنے سے پہلے سودا ہوا اور اس پر کوئی آفت آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی اور وہ ساری فصل ضائع ہو گئی، فَلَا يَحِلُّ أَن تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، پھر اس مالک کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جس سے اس نے سودا کیا ہے اس سے کوئی چیز لے. حضور نے فرمایا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ اپنے بھائی سے کس چیز کا پیسہ لے گا، اس کے مال سے کیسا پیسہ لے گا جبکہ اس نے اس میں سے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کی اور وہ ساری اس کے سامنے ضائع ہو گئی. حضرات اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السنین وامر بوزن الجوائح، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک ہے 1 سال کا ٹھیکہ لینا، کسی فصل کا 1 سال کا ٹھیکہ، فصل سامنے آ گئی ہے، زمین تیار ہے، زمین صاف ستھری ہے اور 1 سال کا ٹھیکہ ہو گیا، 2 سال کا ٹھیکہ کرنے سے منع کر دیا، مسلسل 2 سال، ہر سال نئے انداز میں معاہدہ کرو، 10 سال کا معاہدہ، 20 سال کا معاہدہ، اس سے منع کر دیا گیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السنین، 2 سال کا اکٹھا معاہدہ نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر اس سال 1 سال میں بھی اگر نقصان ہو گیا ہے اس فصل میں، اس فصل میں، پھلوں میں، باغات میں نقصان ہو گیا ہے تو پھر مالک کو چاہیے کہ اس نقصان میں اپنا حصہ بھی ادا کرے، اپنا حصہ بھی لے، جتنا نقصان ہوا ہے اس کو تقسیم کر کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنا حصہ بھی اس میں ڈالیں. آفات کی کٹوتی اور منحالی کی جو پوزیشن ہے کہ اگر کوئی آفات آ جائیں، اچانک کوئی طوفان آ گیا ہے اور اس سے نقصان ہوا، تو اس میں دونوں بائع اور مشتری دونوں مل کر باہم ایک دوسرے سے تعاون کریں اور اس کو مل کر کریں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی یہ روایت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بعض چیزیں ہمیں عجیب عجیب معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، دین اپنا سیکھتے نہیں ہیں، تو جب ہم سامنے وہ چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. یہ اس لیے ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم خود پڑھتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں. دین وہ ہے جو سیکھا جائے، محض سنے سنائے دین پہ عمل کرنا اس سے منع کر دیا گیا. دین کے سیکھنے کی 2 ہی بنیادیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آپ کی مبارک سنت ہے. تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تیسرا ہر وہ ذریعہ ہے جو ان کے مطابق ہو. اگر ان سے ہٹ کر ہے، اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہے بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ٹکراتی ہے تو پھر اس کو مسترد کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرات یہ حدیث مبارک جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ اما الذی نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو الطعام حتی یقبض مالہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ سودا کر رہا ہے کسی کھانے والی چیز کا، کھانے والی اجناس جو ہے، یہ گندم ہے، چاول ہے، کھانے والی اجناس کا سودا ہو رہا ہے، جب تک وہ اس کے قبضے میں نہ آ جائیں اس وقت تک اس کو ادائیگی نہ کرے اور اس طرح کا سودا نہ کرے جب تک چیز سامنے نہ ہو اور سامنے اس پر قبضہ نہ کر لے. یعنی آج جو تجارت کا سٹائل ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور
سودا پڑا ہے، بغیر دیکھے اس سودے کو خریدنا اور وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دینا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار یہودیت کا طریقہ کار ہے، جنہوں نے غلط انداز میں اس معیشت کو اسلامی طریقوں سے ہٹا کر لوگوں کے سامنے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے پریشانیوں کا یہ چیزیں باعث بن گئی ہیں۔ آج وہ ناجائز پیسہ جو جیبوں میں آ گیا ہے، وہ ناجائز پیسہ معاشرے کو اور زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ۔ عبداللہ بن عباس کا اجتہاد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کھانے والی صرف نہیں ہے، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والی بات کا تذکرہ فرمایا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہی چیز ہے کہ جب تک آمنے سامنے سودا نہ ہو، چیز دیکھ نہ لی جائے، تسلی نہ کر لی جائے اور اسے قبضہ میں نہ لے لیا جائے، یعنی ملکیت اس پہ ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک ادائیگی اور سودا یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور اہم بات جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت بخاری اور مسلم کی، لا تلقى الجلب من تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے یا گروپ یا گروہ یا کمپنی کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ مال کو منڈی میں آنے سے پہلے راستے میں جا کے خرید لے۔ الفاظ پہ غور کیجیے، کسی فرد، کمپنی، گروہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال کو منڈی میں آنے سے پہلے، بازار میں آنے سے پہلے راستے میں اپنی اپروچ کر کے، بندے کھڑے کر کے راستے میں اس کو خرید لے۔ پھر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا، مال خرید لیا راستے میں منڈی میں آنے سے پہلے، بیچنے والا بندہ جو مال کا ذمہ دار ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ جب بازار میں آئے گا، حضور نے فرمایا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیع فسخ کر دے۔ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ تم نے تو بات کی تھی، سودا کیا تھا، سودا کیوں ختم کر رہے ہو۔ حضور نے فرمایا اس کو اختیار ہے، جب وہ مارکیٹ کا ریٹ آ کے دیکھے گا، اگر اس میں کمی بیشی کی معاملہ ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اپنی چیز طے کرے۔ اگر وہ مارکیٹ ریٹ کو دیکھ کر اپنے سودے کو برقرار رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سودا فسخ کر دیتا ہے، نیا سودا کرنا چاہتا ہے، تو پھر نئے سودے کے مطابق اپنا کام کرے۔ حضرات، یہ ایک مجموعی تاثر تھا ہماری زندگی کے بڑی اہم معاملے کا جو ہم لین دین کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب نکالیں گے، اس میں کتاب البیوع نام سے یہ باب موجود ہیں، اور کوشش کریں، میں بار بار یہ توجہ دلاتا رہتا ہوں، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، حدیث مبارک کی کتابوں کو لے کر گھر لے جائیں، ایشو کروائیں، پڑھیں ان کو، تاکہ ہمیں طریقہ آئے کہ ہم نے خرید و فروخت کس طرح کرنی ہے، رہنا سہنا کس طرح ہے، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ عین امکان ہے کہ ہم ایک چیز کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہوں اور وہ حرام ہو، وہ حرام ہمارے جسم کا گوشت بھی بنے، ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ حرام ہو، اور کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد الذي غذي بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس شخص کا جسم جو ہے وہ حرام مال سے پلا، غذی بالحرام۔ اس کے بالکل دوسرے طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، سیاستہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ وہ تاجر صدوق الامین جو سچا بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، وہ تاجر جو سچے ہیں، دیانتدار ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر اپنے نبیوں، اپنے صدیقوں اور اپنے شہداء کے ساتھ کرے گا۔ وہ اس گروہ میں کھڑے ہوں گے جہاں بہت بڑی حرام مال کی
اللہ تعالیٰ نے ترغیب بیان کی ہے اور اس کی بہت بڑی سزاؤں کی بات ہوئی ہے، وہاں جو تاجر درست انداز میں تجارت کرتا ہے، صحیح بیع کرتا ہے، اس کو نبیوں کے ساتھ اس کے حشر کی بات کی گئی ہے، اور تجارت نبیوں کا پیشہ ہے۔ اللہ کے نبیوں نے تجارت کو اختیار کیا ہے، اور جس انداز میں تجارت کو ہم سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، رزق کمانے کے سارے ذریعے بہت اچھے ہیں، لیکن تجارت کو زیادہ اچھا ذریعہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں توکل کی پوزیشن زیادہ ہے۔ ہر روز بندہ جا کے اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، رزق حلال کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقے اور دین کے مطابق لین دین کرنے اور اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جو